کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا نبی کی سنت ہے یا محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا دوزیوں کی علامت ہے؟ جی دوستو، اس بات پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جناب، محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے کالے کپڑوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ جس کو بھی دیکھیں، سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، وہابی ہے، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے جناب، وہ اپنے تن پر جو ہے نا کالا کپڑا لازمی طور پر اوڑھ لیتا ہے۔ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا۔ اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ کالا کپڑا پہننا ان دنوں میں سنت ہے۔ کیا واقعی سنت ہے یا جو ہے نا یہ دوزیوں کی علامت ہے؟ ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟ دوستو، اس کالے کپڑے کی مکمل ڈیٹیل آج سننے والے ہیں جناب ایسے اسکالر سے جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو دوستو، آپ سب نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کی باتیں ملاحظہ کرنی ہے۔ کہ وہ کیا کہتا ہے کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا سنت ہے، ثواب ہے، گناہ ہے، دوزخ کی علامت ہے، یا لوگوں کے صرف بہتان ہے، جھوٹ ہے پر مبنی یہ چیزیں ہیں۔ تو دوستو، ساری مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سامنے چلنے والی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا۔ محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا، نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ آپ کا کرتا بھی کالا، اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ، اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور عائشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں، اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے۔ لوگ زبردستی، ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گلے پھاٹنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، تو یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صاحب پہ جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے، کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں۔ جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا کہ نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے، تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے؟ ممبر سے نہ اتار لیے جائیں، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں، وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا، اگر آپ سامنے آ کے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی۔ جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، سامنے آ کے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڑھے ممبرا تم، سمجھ آئی آپ کو؟
اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ جی ناظرین اکرام، جناب آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائی، انجینئر محمد علی مرزا نے مکمل ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ جناب جو ہے نا محرم الحرام کے دنوں میں کالے کپڑے پہننا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، گناہ ہے، مستحب ہے، کون سا کام ہے، انہوں نے مکمل ڈیٹیل آپ کو سمجھائی ہے۔ لیکن جناب آپ جو کہیں گے کہ انجینئر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، یعنی وہ بھی کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا۔ چل رہے ہیں جی، تو دوستو آپ کو جو ہے نا ایک اور عالم دین ہے جناب، وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے جناب عبد الواحد قریشی صاحب۔ عبد الواحد قریشی صاحب جناب اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا گناہ ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، دوزخ کی علامت ہے، کیا چیز ہے جناب مکمل ڈیٹیل، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ تو جناب شروع ہونے والا ہے بلکہ ہو چکا ہے، تو اس ویڈیو کے متعلق جناب آپ کو مکمل طور پر اپڈیٹ دیتا چلوں، کیونکہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننے سے پہلے آپ کو مسائل کا پتہ ہو کہ کالے کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ والی ویڈیو ملاحظہ کہ حضرت کالا لباس پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بھائی عبد الرحمن شاہد، کالا لباس پہننا بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس پر دو تین باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ آپ کالا لباس ان دنوں میں نہ پہنے جس دنوں میں اہل باطل پہنتے ہیں اور انہوں نے اپنے شعار کے دن کالے لباس کے طور پہ بنائے ہوئے ہیں، ان دنوں میں آپ نہ پہنے تاکہ آپ کی ملابست اور مشابہت ان کے ساتھ لازم نہ آئے۔ عام دنوں میں آپ کالا لباس پہنے، کوئی منع نہیں ہے، کالا لباس جائز ہے، لیکن جو علماء کرام منع فرماتے ہیں وہ اس بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے، پسندیدہ لباس شریعت میں سفید ہے، ورنہ کالے کی گنجائش ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ کالی پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ عمامۃ السوداء، صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں تھے، فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ کی کالی پگڑی تھی، تو کالی پگڑی پہننا یہ بالاتفاق ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا نہیں آتا۔ کالے لباس پر کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ فرعونیوں کا لباس ہے۔ تو آج تک مجھے اہل سنت والجماعت اہل حق کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ کالا لباس پہنو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، یہ میں نے نہیں پڑھا، نہ کسی آیت میں، نہ کسی حدیث پاک میں، نہ کسی صحابی رسول کے فتوے میں، نہ ائمہ اربعہ کے کسی عمل اور کسی فتاوے اور کسی جزیہ میں۔ آپ کو مل جائے آپ مجھے دکھا دینا، قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، صحابہ اور امت کے اجماع سے، میں آپ کی بات کو بسر چشم قبول کروں گا۔ اہل حق کی کتب میں مجھے نہیں ملا، ہاں مجھے اہل تشیع کی کتابوں میں ملا ہے، ملا یاضر الفقیہ میں ملا ہے، اصول کافی میں ملا ہے کہ کالا لباس ان حضرات نے لکھا ہے کہ جہنمیوں کے لباس جائز نہیں ہے۔ تو بابا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع حضرات کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک بندہ مجھے کہنے لگا پھر اہل تشیع کالا لباس پہنتے کیوں؟ میں نے کہا بابا یہ ان کی کتاب میں، تو ان سے آپ پوچھ لیں، جو آپ اہل سنت والجماعت ہے، تو آپ مجھ سے میری بارے میں پوچھیں گے تو میں نے آپ کو واضح بتایا کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کالا لباس فرعون کا لباس ہے، اس لیے نہ پہنو۔ میں نے کہا بابا آج تک مجھے یہ حدیث پاک نہیں ملی، میں نے اس حدیث پاک تک اپنی پہنچ، اپنی رسائی نہیں رکھی، آپ احسان فرمائیں، آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دکھا دیں۔ بابا جنہوں نے ان کو منع لکھا ہے وہی لوگ پہن رہے ہیں، آپ انہی سے مسئلہ انہی کا پوچھیں، ہم اہل حق اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں ہمارے دلائل مسائل فضائل میں آج تک مجھے نہیں ملا۔ ہاں کسی کو ناپسند ہو کہ نہیں پہننا چاہیے، وہ اس کی ناپسندیدگی اپنی پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اب میں اپنی رائے کو شریعت کا مسئلہ بنا کے کہہ دوں کہ کالا لباس ناجائز ہے آپ نہ پہنے، ایسی بات میں تب کروں گا جب میرے پاس کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس ہو، اور اس پر پروف، ایویڈنس اور ثبوت میں نے آج تک اپنی نظر میں نہیں دیکھا۔ جی تو جی ناظرین کرام، جناب آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ دوستو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی دونوں کی جناب آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا محرم میں آپ بھی کالے کپڑے پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے؟ کیونکہ جناب آپ نے دونوں کی رائے سن لی ہے، دونوں کے موقف کو، دونوں کے دلائل کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے؟ آپ جناب کالے کپڑے پہننے کے حق میں ہیں یا جناب کالے کپڑے پہننے کے جو ہے نا اس میں آپ نہیں پہنتے کیونکہ یہ شیعہ کی علامت ہے، یا جو ہے نا اہل سنت حضرات اور باقی جتنے بھی مسالے کے لوگ ہیں کیا یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ تو دوستو آپ نے یہ مکمل ڈیٹیل میں نے خود سنائی ہے، میں نے خود وضاحت نہیں بتائی، بلکہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہے۔ کیسی لگے ویڈیو؟ اچھی لگے تو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بٹن دباتے جائیں، کیونکہ ہمارے چینل پر جناب اسی طرح کی بہت ساری اہم معلومات اور آپ کے ذہن کو فریش کرنے والی اور آپ کے ذہن میں اضافہ کرنے والی معلومات ملتی رہیں گی۔ اگر ویڈیو اچھے لگے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد